کو اطلاع دو میری امت گزر رہی ہے. اسی لیے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ اہل صراط روح امی کو خبر کریں. سبحان اللہ سبحان اہل صراط روح امی کو خبر کریں اور جاتی ہے امت نبوی فرش پر کریں فرش پر کریں. میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں قیامت کے میدان میں پل صراط سے گزرو گے, سید الملائکہ اپنا پر فرش بنا رہے ہیں. ذرا اپنے قدم کا جائزہ لیجئے اور گناہوں سے توبہ کیجئے. آپ کو کتنا وقار ملا ہے, آقا کے صدقہ میں امت گزر رہی ہے. میرے سرکار کا کریمانہ حال ذرا مراحب ملاحظہ فرمائیے. قیامت میں اتنی بھیڑ بھاڑ ہے, سارے گنہگار مغفرت مغفرت چلا رہے ہیں, سارے لوگ فریاد کر رہے ہیں. آقا کا یہ کریمانہ حال ہوگا, کیسے کیسے انداز سے لوگ بخشے جائیں گے. میرے سرکار کا دریائے کرم جوش میں آئے گا. آقا ارشاد فرمائیں گے ابو بکر شفاعت کرو, عمر ابن خطاب شفاعت کرو, سبحان اللہ. حضرت عثمان غنی کو حکم ہوگا شفاعت کرو, مولائے کائنات کو حکم ہوگا شفاعت کرو. امام حسن و حسین اسی سرخ حالت میں حاضر ہوں گے. خاتون جنت کو حکم ہوگا نبی کی بیٹی محمد کی لخت جگر خاتون جنت فاطمہ جنت میں جائیں. حضرت خاتون جنت ٹھہر گئی ہیں, ارشاد ربانی ہو رہا ہے محبوب کی لخت جگر جنت میں جا کیوں نہیں رہی ہیں. 70,000 کنیزوں کے جھرمٹ میں خاتون جنت کو جنت میں لے جایا جا رہا ہے. سبحان اللہ. حضرت فاطمہ زہرا ٹھہری ہیں, رب کا حکم ہوگا ٹھہر جانے کی وجہ. عرض کریں گے میرے مولا میں اپنے بچوں کے خون کی سرخی تیری بارگاہ میں مانگ رہی ہوں. حضرت امام حسن و حسین حاضر ہیں, رب تعالیٰ کا حکم ہوگا میرے محبوب کے نواسوں کا مطالبہ کیا ہے. عرض کریں گے پروردگار تیرے محبوب کے ناموس کے لیے حسین نے کربلا کی سرزمین پر اپنے خون کا جو آخری قطرہ پیش کیا تھا, مولا تیرے علم میں ہے میرے محبوب کے امتیوں کی مغفرت فرما. رب کا فرمان ہوگا کہ حسین سے جتنوں کو محبت ہے اعلان کر دو قیامت کے میدان میں سب کی مغفرت تک. حبیب ارشاد فرمائیں کہ میری امت کے علماء تم بھی رب کی بارگاہ میں شفاعت کرو. شفاعت کا مطلب یہ ہے کہ رب کی بارگاہ میں تم عرض کرو اے اللہ یہ سب میرے متعلقین ہیں, ان کی مغفرت فرما. اور رب تعالیٰ اپنے محبوبوں کے اس عرض کو قبول کر کے بخش دے گا. اسی کا نام ہے شفاعت. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہوگا میری امت کے حاجیوں تم شفاعت کرو. تو جس حاجی کا حج رب نے قبول فرما لیا ہے وہ حاجی اپنے گھر کے 400 افراد کی مغفرت کرائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. حافظ قرآن کو حکم ہوگا حفاظ تم شفاعت کرو. تو حافظ قرآن کے والدین کا تو حال یہ ہوگا کہ قیامت کے میدان میں حافظ کے والد والدہ کو نور کا تاج عطا ہوگا. وہ نور کا تاج پہن کر کے جب قیامت کے میدان میں چلیں گے تو لوگ پوچھیں گے یہ کون لوگ ہیں, تو اعلان کرے گا منادی یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو قرآن حفظ کروایا تھا, یہ ان کے ماں باپ ہیں جن کو یہ انعام رب کی طرف سے حاصل ہوا ہے. وہ جنت کی طرف جا رہے ہیں نور کا تاج اوڑھے, وہ جنت کی طرف چلے جائیں گے. لوگ رشک کریں گے ہائے کاش ہم بھی اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائے ہوتے. حافظ قرآن کے لیے حکم ہوگا وہ شفاعت کرے تو حافظ قرآن اپنے گھر کے ان 10 افراد کی بخشش کرا لے گا جن پر جہنم واجب ہو چکا ہو, یعنی ان کو جہنمی قرار دے دیا گیا ہو, وہ مغفرت کروا لیں گے. عالم دین کو حکم ہوگا تو علماء کی تو شان ہی نرالی ہے. اللہ اللہ علماء اور شہید کے خون کا اور علماء کی سیاہی کا مقابلہ ہوگا. جب علماء کی سیاہی قلم کی اور خون وزن کیا جائے گا شہیدوں کا, تو شہیدوں کے خون پر عالموں کے قلم کی سیاہی غالب ہو جائے گی. اللہ اللہ حکم دے گا رب تعالیٰ یہ شفاعت کریں تو علماء تو یہ بے شمار لوگوں کو شفاعت کریں گے جن کی گنتی ہی نہیں ہے. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حکم ہوگا. میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اذن عام فرما دیا آپ سب شفاعت کر رہے ہیں. غوث اعظم شفاعت کر رہے ہیں, خواجہ غریب نواز شفاعت کر رہے ہیں, امام اعظم شفاعت کر رہے ہیں, امام شافعی شفاعت کر رہے ہیں, امام حنبل شفاعت کر رہے ہیں,
ہیں, امام مالک شفاعت کر رہے ہیں, حنفیوں کی بخشش ہو رہی ہے, شافعیوں کی بخشش ہو رہی ہے, مالکیوں اور حنبلیوں کی بخشش ہو رہی ہے, قادری بخشے جا رہے ہیں, چشتی بخشے جا رہے ہیں, سہروردی بخشے جا رہے ہیں, یہ سارے سلسلے کے لوگ بخشے جا رہے ہیں, ان کی مغفرت ہو رہی ہے. اللہ اللہ, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا, ایسے ایسے لوگ اب جنت میں جا رہے ہیں. ذرا اپنے آقا کی عظمت ملاحظہ فرما لو. جنتیوں کی ایک ٹیم جنت میں جا رہی ہے اور ایک ٹیم کے لیے حکم ہو جائے گا کہ یہ جہنم میں جائیں, تو اس کے سامنے سے جنتی لوگ گزریں گے, تب تک جہنمی جنتی کا دامن تھام لے گا, روک دے گا, ٹھہر جاؤ. جنتی رک جائے گا, مجھے پہچانتے ہو؟ حدیث شریف کے الفاظ یہ ہیں, اما تعریف نہیں, کیا تو مجھے جانتا ہے؟ وہ کہے گا ہاں میں پہچانتا ہوں, کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ وہ کہے گا انا الذی وهبت لک وضوا, میں نے آپ کو دنیا میں وضو کرنے کے لیے پانی دیا تھا. آج میں اتنا بدعمل ہوں کہ اپنی بدعمالیوں کی بنیاد پر رب تعالیٰ کے قہر و غضب کا سوال میرے اوپر ہو گیا. مجھے کون بچائے گا رب تعالیٰ کے قہر و غضب سے؟ ہم کو جہنم میں جانے کا حکم ہو گیا, ہم جہنمیوں کی فہرست میں کھڑے ہیں, تم جنتی ہو, میں نے تمہارے ساتھ دنیا میں یہ کام کیا تھا, اس کا بدلہ ہمیں دے دو. وہ ٹھہرا ہوا ہے, دوسرا جہنمی پکڑ لے گا جنتی کو. مولانا فاروق, مولانا عبدالحقیق صاحب, ٹھہرو, مجھے پہچانتے ہو؟ ہاں, کہو کیا بات ہے؟ انا الذی سقیتہ شربتا, میں نے آپ کو پانی پلایا تھا دنیا میں, آپ مجھ کو اس کا بدلہ دے دیجئے. یہ جنتی بندے ٹھہرے ہوئے ہیں, رب کا حکم ہوگا میرے بندے جنت میں جاتے کیوں نہیں ہو؟ وہ بندے عرض کریں گے پروردگار یہ تیرے بندے ہیں, انہوں نے دنیا میں مجھے وضو کرنے کے لیے پانی دیا تھا, یا اللہ انہوں نے دنیا میں مجھ کو پانی پلایا تھا, یہ مجھ سے بدلہ مانگ رہے ہیں. خدا کی قسم قربان جاؤ نبی رحمت پر, میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جس کا مفہوم عرض کر رہا ہوں, اے میرے بندو جنتیوں, تم ان سب کا ہاتھ پکڑ لو, جنت میں لے کر چلے جاؤ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ کرم دیکھو, میں عرض کرتا ہوں یہ مسلمانوں, اگر تم نے ایک جنتی کو پانی پلا دیا, وہ اختیار رکھ رہا ہے تمہیں جنت میں لے جانے کے لیے, تو جس نبی کو رب تعالیٰ نے جنت کا قبضہ دے دیا ہے, اس نبی کو اختیار کیوں نہیں ہے؟ اسی لیے تو بریلی کا تاجدار بول پڑا کہ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب, وہاں بھی دور ہو, تم سے اور جنت سے کیا مطلب, منافق دور ہو, ہم رسول اللہ کے, جنت رسول اللہ کی. اور کیسے لوگ اس دن بخشواؤں گے, ذرا یہ ملاحظہ کر لو. حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین کی عظمت کون نہیں جانتا ہے؟ عورتوں نے آقا کی بارگاہ میں عرض کیا, یا رسول اللہ مردوں کی بھیڑ آپ کے پاس زیادہ ہو جاتی ہے, یا رسول اللہ ہم عورتیں مردوں کی بھیڑ کی بنیاد پر آپ کے قریب نہیں ہو پاتی, ہمیں دین کی باتیں سننے کو نہیں ملتی ہیں. یا رسول اللہ ہمارا جلسہ آپ الگ متعین فرما دیں. اللہ کے حبیب نے قبول فرما لیا, عورتوں کا جلسہ ہوا, سرکار تشریف لے گئے, میرے آقا خطبہ دینے لگے. آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جس عورت کے بچے مر گئے ہوں, کچے بچے, وہ قیامت میں اپنے ماں باپ کی شفاعت کر کے جنت دلائیں گے. وہ بچہ رب کی بارگاہ میں اپنے ماں باپ کی بخشش کے لیے جھگڑے گا. علماء فرماتے ہیں جھگڑنے کا مطلب وہ مچلے گا, وہ عرض کرے گا میرے مولا میرے باپ کو بخش, میری ماں کو بخش, تب میں جنت میں جاؤں گا. اور وہ مچل مچل کر عرض کرے گا, رب تعالیٰ اس بچے کے مچلنے کو قبول فرمائے گا, اس کے والدین کی بخشش فرما دے گا. حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ عرض کرتے ہیں, یا رسول اللہ اور جس کا ایک بچہ مرا ہو؟ آقا فرماتے ہو ایک بچہ اپنے ماں باپ کی بخشش کرائے گا. تب تک وہی حضرت ام المومنین عرض کرتی ہے, یا رسول اللہ اور جس عورت کے کوئی بچہ ہی نہ ہو, آقا فرماتے ہیں اس کی بخشش میں کراؤں گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. سلام اس پر کہ جس نے فضل کے موتی بکھیرے ہیں, سلام اس پر کہ جس نے فضل کے موتی بکھیرے ہیں, اور سلام اس پر کہ جس نے کہہ دیا سب میرے ہی میرے ہیں. اور کون بخشوائے گا, ذرا اس کو بھی سناؤ.
قرآن کی تلاوت کیا کرو، مسجدوں میں جایا کرو، مسجدیں تعمیر ہوں تو اپنے حسب وسعت حصہ لیا کرو۔ آج تو مسجدوں کو شہید کرنے اور گرانے کا پلان بنایا جا رہا ہے۔ بابری مسجد کو فسطائی طاقتوں نے اپنے بلبوتے پر شہید کیا، بت خانے میں تبدیل کیا، حالانکہ انہیں معلوم ہے کہ اسلامی نقطۂ نظر سے مسجد خالصہ زمین پر تعمیر کی جاتی ہے۔ اگر مسجد کی زمین کسی کی ملکیت ہے اور وہ نہیں دے رہا ہے تو آپ زبردستی کر کے اس پر وہ تعمیر مسجد کی نہیں کر سکتے۔ خالصہ زمین پر ہماری مسجد کی تعمیر ہوئی، مگر ایسی تاریخ گڑھی گئی جس تاریخ نے ہندوستان میں انصاف و دیانت کا جنازہ نکالا، مسلمان اور غیر مسلم کو ایک ایسے انداز سے لڑایا کہ جس میں عبادت گاہ زد میں آئی اور عبادت گاہ کا چہرہ مسخ کیا گیا، عبادت گاہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی۔ عبادت گاہ گرانے والوں کو فردن فردن جو سزائیں رب کی طرف سے ملی وہ سزائیں میں نہیں بیان کر رہا ہوں، لیکن ایک بات تو میں ضرور عرض کرنے کا حق رکھتا ہوں کہ تالا کھلوایا تھا جس نے، اس کا بھی نام و نشان مٹا، شہید کروایا جس نے، سیاست کا جنازہ اس کا بھی نکلا، دلی سے لے کر کے یوپی حکومت تک ان سب کے سیاست کے جنازے نکل گئے جنہوں نے بابری مسجد کے آڑ میں اپنی سیاست کو چمکانا چاہا تھا۔ انہیں نہیں معلوم ہے کہ جس رب نے قرآن نازل فرمایا ہے، قرآن میں رب کا حکم ہے کہ جو مسجدوں کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ صافی خرابہا، جس نے مسجد کو خراب کرنے کی کوشش کی، ویران کرنے کی کوشش کی، لہو فی الدنیا خزی وفی الآخرت عذاب عظیم، اس کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ وہ ساری سیاسی پارٹیاں رسوائی کی سیاہی اپنے چہروں پر لگا کر کے بھارت میں گھوم رہی ہیں، ان کا منہ کوئی دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے اور آخرت میں ان کے لیے عذاب تو باقی ہی باقی ہے۔ یہ جملہ میں ترشی کی بنیاد پر نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ مسلمانوں کو تکلیف دی جا رہی ہے ان کی عبادت گاہیں گرا کر کے۔ اور سن لو، بھارت کی سرزمین ہو چاہے دنیا کا کوئی بھی ملک ہو، جس ملک میں بھی عبادت گاہوں کو نقصان پہنچایا گیا ہے وہ ملک امن و امان کے ماحول میں نہیں رہ پایا ہے، لوگ پریشان رہ گئے ہیں۔ عبادت گاہیں رب کی عبادت کے لیے بنائی گئی ہیں، تمہیں گرانے کے لیے نہیں بنائی گئی ہیں۔ آج مسجدوں کو پھونکا جا رہا ہے، آج مسجدوں کو جلایا جا رہا ہے۔ ایک قوم مسلم آج اس اسٹیج سے میں آپ کو اس منبر سے پیغام دے دینا چاہتا ہوں کہ اب بھی تمہیں سجدہ کرنے کا وقت نہیں آیا، اب بھی تمہیں کیا قرآن پڑھنے کا وقت نہیں آیا ہے، اب بھی تمہیں کیا متحد ہو کر کے کاندھے سے کاندھا ملا کر کے رسول کا عشق اپنے دل میں لے کر کے آگے بڑھنے کا وقت نہیں آیا ہے۔ اب بھی تم جماعتوں میں بکھرے رہو گے، اب بھی تم رسول اللہ کی عظمت کا کھلواڑ بناؤ گے۔ آؤ دیکھو دیکھو، میں تمہیں بتاتا چلوں، گزشتہ سال اگست کا مہینہ لے لو، گزشتہ سال اگست کے مہینے میں آپ نے ایک اعلان سنا ہوگا جو پوری دنیا میں اعلان ہوا تھا کہ ترکی میں ایک بہت بڑا زلزلہ آیا، اس زلزلے میں نہ جانے کتنے لاکھ انسان ترکستان میں یعنی ترکی میں ہلاک ہو گئے۔ کیا آپ نے اس تبصرے کو جانا کیسے آیا، اس زلزلے کو جانا کیسے آیا تھا، اس پر آپ نے کچھ تنقید اور تبصرے کی بنیاد پر ریسرچ کیا کہ نہیں؟ سنو، آج اعلان ہو رہا ہے، آج رسالوں میں وہ سارے ماحول آ رہے ہیں، آج کتابیں اس کے تعلق سے منظر عام پر آ گئی ہیں کہ ترکی کا گزشتہ سال اگست کے مہینے میں زلزلہ کیوں آیا تھا۔ اگست کے مہینے میں ترکی میں سمندر کے کنارے جو فوجی اڈا تھا ترکستان کا، اس فوجی اڈے میں فوجیوں نے اور فوج کے جنرلوں نے ایک جشن منایا تھا اور اس جشن میں یہودیاں لڑکیوں کو اور عیسائیہ لڑکیوں کو ناچنے گانے کے لیے بلوایا تھا۔ وہ ساری لڑکیاں آئیں اور جب رقص و سرود کی محفل گرم ہوئی تو ایک جنرل نے اسی جوش کے عالم میں شراب پی کر کے کہا قرآن لاؤ، قرآن لا کر کے اس کے ہاتھ میں دیا گیا، اس نے کہا پڑھ کر کے سناؤ۔ جب کسی نے پڑھنا شروع کیا تو اس نے کہا قرآن کا معنی تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، ایسی محفل میں قرآن پڑھا جا رہا ہے، قرآن کا نازل کرنے والا خدا کہاں ہے؟ اس کا فرمان ہے کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے اور قرآن کی حفاظت کرنے والے ہم ہی ہیں، اور ایسی محفل میں ہم نے قرآن کو لے لیا مگر قرآن نازل کرنے والا خدا کہاں ہے؟ اتنا کہہ کر کے اس نے لڑکی کے قدم میں معاذ اللہ قرآن کو پھینکا اور ان یہودیہ لڑکیوں نے اپنے پاؤں سے جیسے رقص و سرود ناچتے ہوئے قرآن کو لیا۔ تو بتانے والا بتا رہا ہے کہ سمندر پھٹ گیا اور اس سمندر سے آگ کے شعلے نکلنے لگے اور وہ ساری محفل، وہ سارے لشکری کہاں تہس نہس ہو گئے کچھ پتا نہیں، صرف اتنا پتا چلا کہ جس زمین پر یہ محفل منعقد تھی اس زمین کو اٹھا کر کے سمندر میں جو آگ کا شعلہ نکل رہا تھا
उसी आग के शोले में फेंका गया। दूर से लोग देख रहे थे और फिर जलजला ऐसा महसूस हुआ, इस तरह से आया कि सारे के सारे लोग वहां के हिलाक हो गए। सारा तुर्की हुकूमत का अमला लग गया, मगर आज तक पता नहीं चल रहा है कि वो सब कहां गए, किस खेत के वो मूली थे और कहां उनको चरचुग लिया गया। इस तरह से उन पर अजाब नाजिल हुआ और रब की तरफ से ऐलान हो गया कि देख, हमने कुरान नाजिल किया है, हम कुरान की हिफाजत करने वाले हैं। अगस्त के महीने में गुज़श्ता साल ये जलजला जो तुर्किस्तान में आया था, कुरान की बेहुरमती पर यह जलजला आया था। कहने का मतलब यह है प्यारे कि जब कुरान के साथ बेहुरमती की गई है तो ऐसा जलजला आया, और जहां जहां कुरान के साथ बेहुरमती की जाती रहेगी, जलजले के अजाब में लोग मुब्तला होते रहेंगे। मस्जिदों को जहां जहां वीरान किया जाता रहेगा, मस्जिदें तबाह बर्बाद कर दी जाती रहेंगी, सारा माहौल खत्म कर दिया जाता रहेगा। अर्ज करने का मतलब यह है कि मस्जिदों को आबाद करो, मस्जिदों में नमाजें पढ़ा करो। जब कयामत का दिन आएगा और कयामत मुनाकिद करेगा अल्लाह ताला, हुक्म होगा इसराफील अलैहिस्सलाम को सूर फूंको, और सूर फूंकने का माहौल होगा तो रब के फरिश्ते अर्ज करेंगे, ए मेरे मौला, जब सूर फूंका जाएगा तो सारी दुनिया खत्म हो जाएगी, मगर परवरदिगारे आलम इन मस्जिदों को क्या किया जाए। रब ताला इरशाद फरमाएगा, मस्जिदों को उठा लो और जन्नत का ताज बना दो। ये सारी मस्जिदें उठा ली जाएंगी और जन्नत का ताज बना दी जाएंगी। अब जब कयामत का दिन होगा, जन्नती गुजरने लगेंगे तो मस्जिदों को जिन लोगों ने तामीर किया है वो मस्जिदें कश्ती के शक्ल में लाई जाएंगी, और उन तामीर करने वाले और नमाजियों को हुक्म होगा कि इस कश्ती में सवार हो जाओ, और पूरी रात से वो मस्जिदें तुम्हें लेकर के जन्नत में पहुंचा देंगी। तुम्हारे लिए जन्नत किस अंदाज से है, तुम्हें इस माहौल से गुजरना है और जन्नत में जाना है। किस किस अंदाज से रब ताला अपने महबूब के उम्मतियों की मगफिरत कर रहा है। मेरे सरकार शफाअत कर रहे हैं, ऐसी आम शफाअत हो जाएगी प्यारे कि एक एक गुनहगार तलाश तलाश करके बख्शे जाएंगे। जब इस माहौल को देखेंगे बड़े बड़े परहेजगार लोग तो कह पड़ेंगे, ए फला गुनहगार तू थोड़ा सा गुनाह हमको दे दे और हमारी नेकी ले ले। तो वो गुनहगार चौंक पड़ेगा कि अरे ऐसा मामला क्या है, अभी तो कोई मुंह मिलाने के लिए तैयार नहीं था और तुम अपनी नेकियां हमें दे रहे हो, हमसे हमारा गुनाह मांग रहे हो। अल्लाह अल्लाह, मामला क्या है? तब तक बोल पड़ेंगे परहेजगार, क्या तुम नहीं देख रहे हो कि आकाए करीम की करीमाना शान क्या है। मेरे सरकार गुनहगारों की शफाअत कर करके जन्नत दिला रहे हैं, हमें भी थोड़ा सा गुनाह दे दे ताकि हम सरकार की शफाअत से जन्नत में चले जाएं। अल्लाहू अकबर। आला हजरत अजीमुल बरकत इसीलिए फरमाते हैं कि क्या ही ज़ौक़-ए-फ़ौज़ा शफाअत है तुम्हारी, वाह वाह, और कर्ज लेती है गुनाह परहेज़गारी, वाह वाह। और एक बात सुनो, कयामत में अल्लाह के हबीब कितनों को बख्शवाएंगे, ये सवाल उठा था। सहाबा ने अर्ज किया था, या रसूल अल्लाह, आपके गुनहगारों उम्मतियों की कमी नहीं होगी, कयामत तक होंगे सब, कितनों को आप बख्शवाएंगे? तो आका तादाद बता रहे हैं कितनों को मैं बख्शवाऊंगा। सुन लो हदीस शरीफ के अल्फाज, आका इरशाद फरमाते हैं, इन्नी अशफ़अउ यौमल क़ियामा ले अक्सरा मिम्मा अला वजहिल अर्द मिन शजरिन व हजरिन व मदर। सुभान अल्लाह। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि तुम मुझसे पूछते हो मैं कयामत में कितनों को बख्शवाऊंगा। सुनो, रूए जमीन पर जितने पेड़ हैं, जितने पत्थर हैं, जितने कंकर हैं, इन सब से ज्यादा आदमियों की बख्शिश कराऊंगा। सुभान अल्लाह। पूरी दुनिया का कंप्यूटर लगा दो कि महाराष्ट्र में कितने पत्थर हैं, क्या शुमार कर पाएंगे? कितने पेड़ हैं, क्या गिन पाएंगे? कितने कंकर हैं, क्या गिन पाएंगे? आका इरशाद फरमाते हैं, रूए जमीन पर जितने पेड़, जितने पत्थर, जितने कंकर हैं, इन सबसे ज्यादा आदमियों की बख्शिश में कराऊंगा। अब आला हजरत का शेर पढ़ो, ईमान ताजा हो जाए कि या रसूल अल्लाह, जब इतनों की आप बख्शिश करावेंगे तो अब हमें घबराने की जरूरत नहीं है। एक मैं क्या, मेरे इसिया की हकीकत कितनी, मुझसे 100 लाख को काफी है इशारा तेरा। नबी का ये रहमो करम भी आप देखते चलो। और मेरे आका ही इरशाद फरमाते हैं, ए मेरे उम्मतियों, ये मेरी शान तो है, मगर सुनो सुनो, नमाज ना छूटने पाए। अगर तुम नमाज छोड़ोगे तो सजा के बहुत जबरदस्त मुस्तहिक होगे। आका इरशाद फरमाते हैं, मन तरक सलाता मुतअम्मिदन फउल्क़िया फिन्नार सलासीना हुक्बा। जो जानबूझ करके एक वक्त की नमाज छोड़ता है वो 80,000 साल तक जहन्नम में जलता रहेगा। इसलिए तुम आका की शफाअत की फजीलत सुनने के बाद बदअमल ना हो जाना। नबी करीम के सहाबा को देखो, ये
حضرت ابو بکر صدیق ہیں، یہ حضرت عمر فاروق اعظم ہیں، یہ حضرت عثمان غنی ہیں، یہ مولائے کائنات ہیں جن کو جنت کی گارنٹی مل چکی ہے، مگر ایک وقت کی نماز نہیں چھوٹ رہی ہے۔ میدان جنگ میں ہیں تو تلوار کی چھاؤں میں نمازیں ادا کی جا رہی ہیں، سمندروں کو پار کر رہے ہیں تو نماز ادا کی جا رہی ہے، اپنوں میں ہیں تو نماز پڑھی جا رہی ہے، خلوت و جلوت میں ہیں تو نماز پڑھ رہے ہیں، اور نماز میں کوتا ہی نہیں ہو رہی ہے، کسی صحابی سے کوئی نماز چھوٹ نہیں رہی ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں جن کو جنت کی گارنٹی مل چکی ہے وہ عمل کی دنیا میں کتنے آگے ہیں، اور ہم تو کتنے سیاہکار گنہگار ہیں، ہم فرائض چھوڑ بیٹھے ہیں۔ اللہ اللہ ایسا نہ کرنا ورنہ رب کے قہر کے مستحق قرار دے دیے جاؤ گے، اور رب کا جب قہر نازل ہوگا تو رب کا فرمان ہی ہے کہ میں اپنے محبوب کے صدقے میں تمہیں بخش تو دوں گا، مگر یہ میرے محبوب ہی کا تو معاملہ ہے، محبوب کے ذریعہ ہی سے تو میں قانون دے رہا ہوں، نماز پڑھنا، حج فرض ہو جائے تو حج ادا کر لینا، زکات کے لائق ہو گئے ہو تو زکات دیتے رہنا، رمضان کے روزے کو رکھتے رہنا۔ آقا کریم نے ارشاد فرمایا جو ان چیزوں پر عمل پیرا ہو اس کے بخشوانے کی ہماری ذمہ داری ہے، اس کو جنت دلانے کی ہماری گارنٹی ہے۔ میرے سرکار سارے لوگوں کی بخشش کرا دیں گے اور سارے لوگوں کی مغفرت ہو جائے گی۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ جب ہمارے سارے امتی جنت میں چلے جائیں گے تو رب تعالیٰ کا منادی ندا دے گا قیامت میں، رب تعالیٰ کی طرف سے آردیتا یا محمد، اے محمد۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا رب مجھے ندا دے گا، حتی ینادینی ربی آردیتا یا محمد، میرا رب مجھے پکارے گا اے محمد راضی ہو گئے ہو، فاقول ایو ربی ردیتو، تو میں عرض کروں گا ہاں میرے پروردگار میں راضی ہو گیا۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ راضی کب ہوں گے؟ آقا ارشاد فرماتے ہیں جب تک میں اپنے ایک ایک امتی کو بخشوا نہیں لوں گا تب تک میں راضی نہیں ہوں گا۔ اسی لیے تو اجمل سلطان پوری نے کہہ دیا کہ کر کے قیامت میں شفاعت وہ کہیں گے اجمل، میری امت کا کوئی آدمی چھوٹا تو نہیں، میری امت کا کوئی آدمی چھوٹا تو نہیں، عسى یبعثا کا رب کا مقام محمودا، اے محبوب تمہارا رب تمہیں ان قریب مقام محمود پر جلوہ افروز فرمائے گا۔ وہ مقام محمود مقام شفاعت ہے۔ یہ محفل نور زندہ باد، پائندہ باد، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم